भाई काबिल सदहा एहतराम सदर मौलम अदारा आज़ा नासिर महमूद ताहिर साहब, साबिक़ सदर मौलम अदारा आज़ा मोहम्मद सलीम अशरफ साहब, मेरे इस अदारा के साबिक़ मुदर्रिस ख्वाजा मोहम्मद फ़ारूक शाह साहब, अकरम चीमा साहब, नदीम सीरत साहब, मेरे भाई वकार साहब, तालीमी कमेटी डांगरी बहादुर के जनरल सेक्रेटरी बिशारत एडवोकेट साहब, आज की इस बज़म के मेहमान ख़ुसूसी समाजी वेलफेयर शख्सियत जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद महमूद साहब, डॉक्टर सिकंदर साहब, मेरे भाई शाबान साहब, ओवरसीज़ कम्यूनिटी से आपका ताल्लुक़, तालीमी कमेटी के चेयरमैन सदर सारी जावेद इकबाल सईद साहब, सीनियर नायब सदर जनाब हाजी महबूब रहमान अंजम साहब, प्रिंसिपल राइजिंग मून स्कूल डांगरी बाला जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब, मेरे सामने सेकंड रो में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, इस तरफ तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आपको अदारा आज़ा में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अदारा जहाँ 2013 में इस दूर दराज साइट पे आबाद हुआ तो सिर्फ 3 कमरों पर हमने इस अदारे को शुरू किया और 10 क्लासेस यहाँ हम 3 साल तक 2016 तक चलाते रहे। 2016 के बाद हमारी ये बिल्डिंग बनी, हमने अवाम इलाका बिलखुसूस तालीमी कमेटी के साथ मिलकर इसको पाया तकमील तक पहुँचाया और जहाँ तक मुमकिन हो सका अपनी निगरानी में इस काम को सर अंजाम दिया और ये कोशिश की कि ये अदारा अब बनने जा रहा है हमारी मौजूदगी में, तो इसकी मजबूती में, इसकी पायदारी में कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इस चीज़ का गवाह इस बिल्डिंग को बनाने वाला ठेकेदार ख्वाजा फारूक साहब उस वक्त के सदर मौजूद थे कि हमने उस वक्त तक उनकी उस फाइल पे दस्तखत न होने दिए जब तक हमने इसकी पायदारी को मुकम्मल और इसकी ज़रूरियात को सामने न रखने तक। अब ये अदारा यूनियन कौंसिल डांगरी बाला, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि हल्का 2 के अंदर अच्छे अदारों में बिल्डिंग के लिहाज से शुमार होता है। ये जाए कि हमारी तादाद अब प्रेजिंग के बाद ना रही, लेकिन पिछले 2 साल के बाद हमने कोशिश की, जो हमारी तादाद वापस 70-72 पे आ गई थी, हम इसको 130-32 पर लेकर गए हैं, जो पिछले साल हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस साल हमने अपनी तालीमी कमेटी के साथ मिलकर, अवाम इलाका डांगरी बहादुर के साथ मिलकर ओवरसीज़ कम्यूनिटी को इन्वॉल्व किया और अदारे की बुनियादी और बेसिक ज़रूरत थी साइंस लैब, उसके लिए लोगों के पास हम गए, उनके सामने अपनी ज़रूरियात रखी। ECE क्लासरूम के लिए हमने लोगों के सामने रिक्वेस्ट रखी। अदारे की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के हवाले से मैंने तफसीली ब्रीफ किया, लोगों के साथ मुलाकातें की, सदर मौलम साहब का साथ रहा। अब हमारे नए सदर मौलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, स्टाफ मेम्बरान हमारे साथ आते जाते रहे, हमने तफसील के साथ लोगों के साथ मीटिंग्स की और अपने मसाइल लोगों को बताए। और अल्लाह का शुक्र है कि तालीमी कमेटी डांगरी बहादुर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हमारे सरूर पे दस्त शफ़क़त रखा और हमको जो चाहिए था उससे कहीं बढ़ कर दिया। और हमारी भी ये कोशिश है कि जो आपका दिया हुआ पैसा है वो अदारे में अमानत समझकर सही मानों में ख़र्च किया जाए और उसका पूरा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और उस पर जो खर्च होगा वो अभी आपके सामने रखा जाएगा और जो हमारे पास रकम बचेगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि ये हमने जिस बात में ख़र्च किया है और ये हमारे पास जो रकम मौजूद है। चंद गुज़ारिशात जो स्कूल के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये थी कि हम सरे 10 साइंस लैब शुरू करना चाहते थे, चूँकि पिछले 2 साल पहले हमने साइंस क्लासेस शुरू की और उस साइंस क्लास की वजह से इस साल जो बोर्ड का इम्तहान होने जा रहा है, हमारे पास ऐसा तालिब इल्म मौजूद है साइंस ग्रुप में और इंग्लिश सिलेबस के साथ, मोहम्मद वसीम जिस बच्चे ने भी थोड़ी देर पहले तकरीर भी की है, जिसने 9th में 505 में से 490 नंबर लिए हुए हैं और इंशाअल्लाह इस साल 10वीं का इम्तहान जो होने जा रहा है, हमें कभी इम्कान है, बल्कि मेरी ये कभी उम्मीद है कि हम पहली 10 पोजीशनें जो बोर्ड की हैं उनमें से किसी पोजीशन में ज़रूर आएंगे। हमारे साबिक़ सदर मौलम साहब कहते थे कि हम पहली 20 पोजीशनों में कोई लेंगे, तो मैं इनकी इख्तलाफ करता था, मैं कहता था सर 490 नंबर हैं, अगर 505 में से तो बच्चा 10वीं में इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा नंबर लेगा। और हमारी कोशिश है बच्चे के साथ असातिज़ा की भी अच्छा ताल्लुक़ है, वो अच्छे अंदाज से पढ़ा रहे हैं। हमारे जो 2 साइंस मुदर्रिसीन हैं, उस्मान साहब और अवैस साहब,
ہماری کوشش ہے کہ وہ بچہ پہلی 10 پوزیشنوں میں سے آئے، اور یہ ہمارے لیے بلکہ علاقے کے لیے بلکہ حلقہ پورے 2 کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اگر پہلی 10 پوزیشنوں میں سے ہمارا بچہ کسی پوزیشن پہ آ جائے۔ ضروریات کے حوالے سے پہلے بھی مخیر حضرات نے ہماری تعلیمی ضروریات، بچوں کی کتابوں کی ضروریات، یونیفارم کی ضروریات پوری کی ہیں۔ چند ہی دن پہلے ہمارے محسن ڈاکٹر سکندر صاحب ادارہ میں تشریف لائے اور ایک بچے کا سال بھر کا خرچ اپنے ذمہ لیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اس اسٹیج کی وساطت سے آج کی تقریب کے دولہ مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب حاجی چودھری محمود صاحب نے بھی 3 بچوں کو 1 سال کے لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ اس 3 بچوں کا پورا خرچ دیں گے، یعنی کہ میرے پاس ان کی چٹ 22,000 روپے کی پہنچی ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 بچوں کو وردی، کتابیں اور سال کا پورا خرچ اپنے ذمہ لیا۔ یوں ہمارے پاس مہمان خصوصی صاحب کی طرف سے بھی 3 بچوں کو اڈاپٹ کیا گیا، اور ڈاکٹر سکندر صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا۔ باقی معززین علاقہ کے سامنے جو ہم نے مطالبات رکھے تھے ان پہ ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، مہم ہماری جاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ ڈانگری کے تمام اداروں سے بہترین ادارہ ہو۔ ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ کی کوشش بھی کی۔ پچھلے دنوں ہمارے اوورسیز بھائی چودھری شاہ نواز صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے 53,000 روپے ہم کو دیے، اور میں نے یہ چند دنوں میں یہ گراؤنڈ بنوا دیا، اسمبلی آڈیٹوریم ہم نے پکا کروا دیا، اس سے پہلے ٹوٹے لگے ہوئے تھے۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج کی وساطت سے کہ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ کروانا چاہتے ہیں، میں آپ کو رقم دیتا ہوں، آپ اس کو تیار کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا احسان جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے یہ بورڈ بھی لگوایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گری کے رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ باقی تمام معاملات جو جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ادارے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان شریف کی وجہ سے ہم نے کاموں کو تھوڑا روکا ہوا تھا کہ سختی موسم اور شدت تھی موسم کی، اور رمضان شریف بھی تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ جو کام رہتے ہیں، سائنس لیب کو کھڑا کرنے کے لیے، EC کلاس روم کے لیے LED کی ضرورت تھی، باقی کارپیٹ ہم ڈالنا چاہتے تھے، بلڈنگ کی تزئین و آرائش تھی، بچوں کی اٹریکشن کے لیے ہم کارٹونز وغیرہ دیواروں کے اندر بنانا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو اگلے 10-20 دن کے اندر تیار کر کے دیں گے، اور جن اوورسیز کمیونٹی اور مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے اعزاز میں ہم انڈور اپنے اسکول کے ہال کے اندر ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کریں گے، وہاں ان کو شیلڈز بھی دی جائیں گی اور تعریفی اسناد بھی دی جائیں گے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ ادارہ، جب یہ ادارہ ہم آئے تو ہم اساتذہ نے نیچے خواجہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں کہ ہم نے خود ریڑیاں چلائیں، بچوں کو ساتھ لگایا اور نیچے پڑھائی کی ہے۔ اس کے بعد عوام علاقہ کو بلایا، ہم نے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ بچے کام کر رہے ہیں اساتذہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ ایک مزدور کی طرح کام کر کے اس کی بلڈنگ کو یہاں تک پہنچایا۔ اور جب یہ بلڈنگ بنی تو اکثر ہوتا ہی ہے کہ سرکاری اداروں کی بلڈنگیں زیب و حالی کا شکار ہوتی ہیں، ہم نے اس کو زیب و حالی کا شکار نہیں ہونے دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بلڈنگ جس طرح پہلے دن تھی اس سے ہم نے اس کو بہتری کیا ہے، ہم نے اس کو خراب نہیں کیا ہے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ اسکول کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں، کسی کمرے کے اندر آپ کو جالا نہیں ملے گا، کسی کمرے کے اندر ٹوٹا ہوا ڈیسک نہیں ملے گا۔ اکثر سکولوں میں سٹور روم بھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے ڈیسکوں سے، ہمارے سکول میں آپ کو کسی ایک سٹور روم میں ایک سنگل ٹوٹا ہوا بینچ اور ٹیبل نہیں ملے گا۔ ہم ہر سال مرمت کروا کر ہر چیز کو اس حالت میں رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں ضرورت ہو تو ہم اسے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی غمازی آپ کے سامنے، آپ جہاں تشریف فرمائیں، اس ٹینٹ کے سوا ہم نے کوئی فرنیچر باہر سے ہائر نہیں کیا ہے، سارا سامان ہمارا اپنے سکول کا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر اتنے بندے اور بھی آ جائیں تو ہمارے پاس فرنیچر موجود ہے۔ آج کی اس تقریب کے لحاظ سے اگر میں چند باتیں آپ کے سامنے نہ رکھوں تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ آج کی تقریب میں جتنی بھی ٹرافیز دی گئی ہیں ان میں اولڈ اسٹوڈنٹ کونسل کے ہمارے جو ایکس اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہم نے اولڈ کونسل کھڑی کی ہے اسٹوڈنٹس کی، جو ہمارے بچے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ان کو بھی انوالو کر رہے ہیں۔ داخلہ مہم پہ ان کو ساتھ رکھیں گے، اپنے ان جو ادارے کے طلبہ ہمارا اسکول سے پڑھ کر جا چکے ہیں ان کو اولڈ کونسل کے عہدیدار بھی بنائیں گے، اور یہ اولڈ کونسل ہم اساتذہ کی مدد کرے گی۔ ایک تعلیمی کمیٹی ہماری مددگار ہوگی جو بڑوں کی صورت میں ہوگی، اور چھوٹوں کی صورت میں ہم اولڈ اسٹوڈنٹ کونسل کھڑی کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاون ہوں گے۔ اور آج کی اس تقریب کو جہاں انعامات کا میں ذکر نہ کروں میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی، جناب چیئرمین جاوید اقبال سعید صاحب نے، پروفیسر بلال صاحب نے،
اور اولڈ کونسل اسٹوڈنٹس کے ہمارے طلبہ نے مل کر ٹرافیاں ہم کو مہیا کی. ہم اولڈ کونسل اسٹوڈنٹس کے طلبہ سیشن 2016 چیئرمین جاوید اقبال سعید صاحب اور پروفیسر بلال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ رقم پرووائڈ کی اور بر وقت پرووائڈ کی. میں نے یہ ٹرافیز وغیرہ لی اور آج بچوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں. ہم تمام سٹاف صدر معلم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں ایک یا بات یہاں اگر نہ ذکر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. ہمارے ادارہ کے انتہائی محنتی اور قابل استاد جناب بشارت صاحب بیٹھے ہیں یہاں. میرے بھی استاد ہیں ادارہ کے ایلیمنٹری مدرس ہیں بشارت صاحب. وہ ہر سال اس ادارہ کے اندر بلکہ یونین کونسل کے اندر 100 کے قریب بچوں کو کتابیں دیتے ہیں. پچھلے سال بھی بشارت صاحب نے ادارہ کے اندر تقریباً 55 بچوں کو کتابوں کے سیٹ دیے. ہم بشارت صاحب آپ کا اور آپ کی فیملی کا جو آپ ڈونیشنز اکٹھی کر کے بچوں کو کتابیں دیتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی یہ خدمات بلا شبہ ادارے کے لیے اور یونین کونسل ڈاکٹری بالا کے لیے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی. اور اس سال بھی جناب بشارت صاحب نے کتابیں دینے کا اعلان کیا ہے. ادارہ آپ کے اس تعاون پر بھی مشکور ہے. تمام معزز مہمان جو تشریف لائیں, میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ ہم نے 10:30 کو ختم کرنا تھا. ٹیبلوز ڈرامے تھوڑے سے طویل ہو گئے. پروگرام نے بر وقت شروع کیا تھا. تمام مہمانان گرامی بالخصوص اپنی تعلیمی کمیٹی اور آج ہمارے چیئرمین مجلس عاملہ جناب چودھری سلیم صاحب تشریف نہیں لا سکے. ان کا کوئی معاملہ تھا میرے پر. حاجی محبوب صاحب بھی کہہ رہے تھے میں تاریخ پہ جاؤں گا لیکن انہوں نے ٹائم نکالا. میں نے باقی تعلیمی کمیٹی کے ممبران سے گلہ کیا تھا حاجی صاحب کا اور چودھری سلیم صاحب کا, لیکن انہوں نے گلہ دو دیا, وہ تشریف لے آئے. لیکن انکل چودھری سلیم صاحب پہ گلہ قائم ہے. انہوں نے ابھی فون کر کے کہا جی کہ میں کل آؤں گا اور آپ کے ساتھ جیسے آپ کہیں کہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں. تعلیمی کمیٹی آپ سے ایک آخری بات ریکویسٹ کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا کہ اگر 1998 میں یہ ادارہ اپگریڈ ہوا پیکج میں, تو اگر آپ چاہتے ہمیشہ سے حلقہ 2 میں یونین کونسل میں ہمارا اقتدار رہا ہے. ہمارے ادارے میں عربی ٹیچر نہیں ہے, ہمارے ادارے میں قاری کی پوسٹ نہیں ہے, ہمارے ادارے میں پی ٹی کی پوسٹ نہیں ہے. اگر ہم ہر سال ایک پوسٹ لاتے تو ہمارے اسکول میں 1998 سے اس وقت تک 24 سال ہو چکے ہیں. 24 پوسٹیں ہم ہر سال بجٹ میں منظور کروا سکتے تھے. لیکن اگر آپ ہر سال کو بھی چھوڑیں 5 سالہ دور میں اگر 5 سالے میں اگر آپ ایک پوسٹ بھی منظور کرواتے تو ہماری یہ 5 پوسٹیں یعنی کہ 25 سال ہمیں پھر بھی ہو چکے ہیں, یہ مکمل ہو سکتی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی کمیٹی کو اب ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قاری کی پوسٹ, ہمیں عربی کی پوسٹ, ہمیں پی ٹی کی پوسٹ, یہ 4 پوسٹیں ہماری وہ ہیں جو آپ سیاسی اور سماجی لوگ لے کر دے سکتے ہیں. ہم آپ کو ریکوزیشن دے سکتے ہیں, تجاویز دے سکتے ہیں. جو دفتری معاملات ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. صدر معلم صاحب اسٹاف سارا آپ کے ساتھ تعاون کرے گا, لیکن اس پر سیاسی طور پہ ایفرٹ کرنا تعلیمی کمیٹی کا کام ہے. میں آپ سے زور دے کر یہ کہوں گا کہ اس وقت جن اسامیوں کا میں نے ذکر کیا ان کا تو بجٹ موجود نہیں ہے, ان کا بجٹ منظور کروانا پڑے گا. ہمارے پاس سرے دست اس وقت کمپیوٹر لیب موجود ہے جو چودھری عبد المجید صاحب نے 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کر کے ہمیں اسٹینڈ کر کے دی ہے, لیکن اس وقت اس کا حال یہ ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارہ میں جونیئر کمپیوٹر ٹیچر کی اسامی موجود ہے, بجٹ موجود ہے, لیکن ہم اس پوسٹ پر کسی بندے کا ابھی تک آرڈر نہیں کروا سکے ہیں. جو ہمارے بچوں نے نشاندہی بھی کی ہے ایک مزیہ خاکے کی صورت میں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں تعلیمی کمیٹی کے تمام ممبران سے اور جو سیاسی سماجی شخصیات یہاں تشریف فرمائیں, خدارا آپ اپنے ایم ایل اے سے ملیں, اس سے کہیں کہ ایک بندے کا روزی رزق لگ سکتا ہے, ایک بندے کو ایک فیملی کو ایڈجسٹ کرنے سے آپ کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے اور ادارے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. 21ویں صدی جا رہی ہے اور ہم آج بھی بچوں کو کمپیوٹر کی بجائے ادارہ میں زراعت پڑھا رہے ہیں. ٹیکنیکل پوسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ڈرائنگ پوسٹ نہیں ہے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے پاس اس پوسٹ کا بجٹ موجود ہے. کوئی بی ایس سی لڑکا جو بی ایس سی کمپیوٹر ہو, بی ایڈ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. آپ فل فورم میں اپوائنٹ کروا کے دیں. دوسری گزارش میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں سینئر پوسٹ خالی ہوئی تھی. اکرام صاحب یہی ہو گئے تھے چکسواری, 1 سال ہونے کو ہے, وہ پوسٹ ابھی تک سٹل خالی ہے. یا تو وہاں اس پوسٹ پر ہمیں کسی ایڈاک سینئر مدرس کی تقرری کروا کے دیں یا سیاسی لوگوں سے مل کر اس پوسٹ کو ہمیں فل کروا کے دیں, تاکہ پہلے ہی ادارہ پیکج کا ہے, 12-13 اساتذہ ہیں اور 11 کلاس ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بچے کم ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کم ہیں لیکن سبجیکٹ تو پورے ہیں.
सब्जेक्ट तो कम नहीं है, वही सब्जेक्ट अगर डांगरी बाला में 8 सब्जेक्ट 65 बच्चे पढ़ते हैं तो वही 8 सब्जेक्ट हमारे 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। असाजा की उतनी ज़रूरत है जितनी हाई स्कूल में होती है। आपसे गुजारिश है कि आप सियासी तौर पर थोड़ा एक्टिव हों। हमें ये एक सीनियर पोस्ट जो खाली पड़ी है इस पर तकर्री करवा के दें, बेशक एडा करवा के दें या तबादला करवा के दें किसी का, और एक कंप्यूटर की जो पोस्ट खाली है इस पर तकर्री करवा के दें। ये आपसे गुजारिशात हैं। और इस स्टेज की वसात से अगर मैं ओवरसीज़ कम्यूनिटी जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, जिनके एजाज़ में हम अगले ही माह में एक तकरीब रखने जा रहे हैं, जो उनके प्यारे पीछे मौजूद हैं, हम उनको बुलाएंगे। और जो जिन लोगों ने इंग्लैंड बैठकर हमारी मदद की है, हमारी सपोर्ट की है, उनके जो पीछे भाई हैं, बाप हैं, वालदेन हैं या अहबाब हैं, उनको हम तारीफ़ी इसनाद और शीट्स देंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उसका एक बाकायदा तकरीब रखेंगे। तो मैं ये चंद चीज़ें आपके सामने रखी हैं, चाहे जाए कि शायद ये आपको नागवार गुजरें, लेकिन इनका अहाता करना ज़रूरी था। बिल्डिंग को संभालना, अदारे की ज़रूरियात पूरी करना और बाकी लोगों के साथ रब्ता रखना। दाखिला मुहिम के सिलसिले में हम आपके पास आने वाले हैं। एडवाइस साहब, जैसे ये रिजल्ट ख़त्म होगा तो हम तालीमी कमेटियाँ, सारी दाखिला कमेटियाँ तश्कील देंगे, हम लोगों को साथ मिलेंगे। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ। आप किसी न किसी तरह अपने इलाके में अपने हल्का अहबाब रखते हैं और असरअंदाज होते हैं अपने हल्का अहबाब पे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अदारे को कामयाब करने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको अपने इर्द गिर्द लोगों को कहना पड़ेगा कि चिक्सवारी सुजुकियाँ भर भर के ना भेजो, अपने अदारे को कामयाब करो। किसी प्राइवेट स्कूल की ऐसी बिल्डिंग नहीं है पूरी चिक्सवारी के अंदर। मैं डांगरी की मिसाल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डांगरी हमारा छोटा कस्बा है। चिक्सवारी के अंदर भी ना कोई हाई स्कूल सरकारी और ना कोई प्राइवेट स्कूल इस शायान शान बिल्डिंग का मालिक नहीं है। हमारे पास अभी भी क्लास रूम्स खाली हैं। शायान शान हमारे पास इम्तानी हाल है, बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स मौजूद हैं, हवादार रोशन कमरे मौजूद हैं, बाकी तमाम ज़रूरियात, एक्स्ट्रा फर्नीचर हमारे पास पड़ा हुआ है, बेहतरीन असातिज़ा हैं। ऐसा अदारा जिसमें एम.फिल असातिज़ा मौजूद हैं, साइंस क्लासेस पढ़ाने वाले असातिज़ा होनहार मौजूद हैं और हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। हम ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको पेन लेना पड़ेगा। अगर मैं पेन ले रहा हूँ, सदर मौलम साहब हमारा स्टाफ पेन ले रहा है, तो उसमें अगर आप तावन नहीं करेंगे तो एक दिन मेरी भी, हमारे स्टाफ की भी सदर मौलम साहब की बात हो जाएगी। क्योंकि आपको हमारा दस्ते बाजू बनना पड़ेगा, आपको हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखना पड़ेगा। मैं आखिर में तालीमी कमेटी की तवज्जो इस तरफ ही मबजूल करवाना चाहता हूँ कि 2013 के बाद जब हमारी बिल्डिंग बनी थी, अब तक हमारी इस बिल्डिंग का रकबा जो अवार्ड हुआ है हम निशानदेही नहीं करवा सकते। ये चूँकि तालीमी कमेटी के मामलात होते हैं, सदर मौलम साहब हम आपको सदर मौलम साहब और हम स्टाफ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जहाँ ज़रूरत है महकमाना कारकर्दगी की जो हम तहरीर तौर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं वो करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पटवारी साहिबान से मिलकर तालीमी कमेटी, चूँकि पटवारी साहिबान आपको पता ही है कि वो कैसे काम करते हैं, मैं किसी की बदखोई या गिबत में नहीं जाना चाहता हूँ, वो हमारे पास का काम नहीं है, वो सियासी तौर पे ही होगा। हम ये चाहते हैं कि कोई फंड्स हम लोगों से इकट्ठा करें ओवरसीज़ कम्युनिटी से। बच्चों के लिए एक ग्राउंड भी होना चाहिए जो बेसिक ज़रूरत है। हम अक्सर प्राइवेट इदारों पे तनकीद करते हैं जी कि वो उनके पास वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हमारी ग्राउंड बेसिक ज़रूरत है। हमारे पास रकबा भी अवार्ड हुआ है हमारी बिल्डिंग का, हमारे स्कूल का 23-24 कनाल रकबा अवार्ड है, लेकिन हमारे पास निशानदेही नहीं है। मैं तालीमी कमेटी से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको किसी तौर पर सियासी तौर पर हल करें और मैं निशानदेही करवा के दें रकबे की, ताकि हम स्कूल का ग्राउंड भी बना सकें, जहाँ बच्चे अपनी तालीमी और साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी जारी रख सकें। इसमें आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसमें फॉरवर्ड फ्रंट लाइन पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये मामला सियासी तौर पे आपको करना पड़ेगा। ये आप निशानदेही करवा के दें ताकि हम इसको चार दीवारी की शेप में लाएं। और आखिर में मैं अब जनरल सेक्रेटरी तालीमी कमेटी और तालीमी कमेटी के सदर तशरीफ़ फरमाएँ। आपको पता है कि नामुल्लाक सेक्रेटरी वर्क साहब MDHA वाले यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनके ओवरसी साहब तशरीफ़ लाए थे, 30 फुट दीवार का वो सर्वे करके गए हुए हैं, लेकिन उस पर अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई है। आप पिछले दिनों मिले भी हैं, मेरी ये गुजारिश होगी कि आप एक वफद की सूरत में अपना मौक़िफ़ उनको दें कि ये MDHA का काम है। अगर ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारी दीवार बन जाती है तो आप देख सकते हैं कि हम बाड़ लगा कर इसको बकरियों को रोकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से जब बाड़ बोसीदा होती है बकरियाँ दाखिल होती हैं और हमारे ये पौधे खाकर अपनी मर्ज़ी से निकल जाती हैं। आपसे ये इल्तमास है कि हमें ये दीवार खड़ी करवा के दे दें जो फाइल ज़ेर कार है, MDHA में उस पर काम हो चुका है। सिर्फ आप थोड़ी सी काविश करें, अपने MLA साहब कासिम साहब से कहें, आप साथ जाएं, एक वफद मिले,
اور میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں اسٹیج کی وساطت سے کہ صرف اس کو آج کے دن سے میرے جذباتی بیان کے ساتھ نہ رکھیے گا، خدا را اس پہ کریں، کچھ عمل کریں، کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے۔ ہم اساتذہ صدر معلم ہو سکتا ہے کل تبادلہ ہو جائے، یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ اگر ادارہ اچھی حالت میں ہم بلڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی عزت ہے۔ جب کوئی نام بولے گا کہیں گے ڈانگری بہادر کا سکول بہت اچھا ہے جی، ہمارا نوکری میں آنا جانا تبادلہ ہماری سروس کا حصہ ہے، ہم یہ آپ کی عزت کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنی عزت کے لیے عوامی ایم ایل اے جو بھی یہاں سے منتخب ان کو ملنا پڑے گا، آپ کو مل کر یہ میں سر دست سب سے پہلے یہ دیوار جو سیفٹی وال ہے اس کا کچھ حل کروا کے دیں، تاکہ ہمارا روک تھام ہو سکے، اور یہ جو مٹی برد ہو رہی ہے یہ ہمارا بور خراب ہونے کا خطرہ ہے، ہم اس کو ہر مہینے بعد صفائی کرواتے ہیں، مٹی پچھلے دن اس کے اوپر آ گئی تھی۔ یہ وہ ضروریات ہیں جو میں آپ کے سامنے اس لیے ضروری رکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہو، آپ علاقہ میں ایک اثر رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اور خاص کر تعلیمی کمیٹی کے ہمارے جو 4 ممبران ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجلس عاملہ کے چیئرمین چوہی سلیم صاحب، صدر جاوید اقبال سعید صاحب، سینئر نائب صدر حاجی محبوب الرحمان انجم صاحب، اور جنرل سیکرٹری بشارت ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے پہلے بھی کام کیا، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمات کی خاطر ہم نے آج اپنی طرف سے آپ کو شیلڈز بھی دینی ہے، وہ آپ کی ان خدمات کا اعتراف ہے کہ آپ ادارے کے لیے مخلص ہو کر کام کرتے رہیں، وہ آپ کی خدمات اس لیے کہ آپ قائم رکھتے ہیں بات، اور آج آپ کو اس لیے میں تیکھے الفاظ میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ خدا را ہمیں اور کچھ نہ کروا کے دیں، جو فنڈز ہیں وہ ہم خرچ کریں گے، آپ ہمیں سر دست یہ دیوار کا معاملہ جو ایم ڈی ایچ اے کے پاس ہے یہ حل کروا کے دیں، اور جگہ کی نشاندہی جو ہمیں رقبہ ایوارڈ ہو چکا ہے وہ محکمہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک مقامی تعلیمی کمیٹی انوالو نہیں ہوگی۔ پچھلے 6 ماہ سے ہماری خط و خطابت ہوئی، ہمیں ڈی او صاحب نے بھی کہا جی کہ آپ کریں، تو ہم نے ان سے کہا جی کہ ہم اس کو آفٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تعلیمی کمیٹی کو انوالو کریں، ڈی او صاحب نے کہا کہ تعلیمی کمیٹی کو انوالو کریں، اور میٹنگ کال کر کے موقع پر پٹواری نائب تحصیلدار کتابوں کو بلا کر نشاندہی لے رقبے کی۔ تو میں آپ سے پھر ملتمس ہوں، اگر میں تھوڑا زیادہ دیر آپ کے درمیان حاضر رہا تو اس کے لیے تمام وفادی کے ساتھ تو میں آخر میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو میں زیادہ دیر عائد رہنے پہ آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، چونکہ یہ باتیں ضروری تھیں جن کا میں نے عطا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے اور ہمارے بچوں سے راضی ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔